رات کی گھنی خاموشی قائی قبیلے کے وسیع میدان پر چھائی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں خیموں کے پردوں کو ہلا رہی تھیں، مگر خیموں کے بیچ ایک خیمہ ایسا بھی تھا جہاں ہر طرف روشنی تھی، دعاؤں کی سرگوشیاں تھیں اور امیدوں کی دھڑکنیں۔ وہ خیمہ امام عدل عثمان کا تھا، جہاں ان کے پہلے فرزند کی ولادت ہونے والی تھی۔ قبیلے کے باہر پہاڑی سلسلے کے پیچھے چاند آہستہ آہستہ ابھرتا، جیسے کسی خاص لمحے کا منتظر ہو۔ سپاہی پہرے پر تھے، لیکن ان آنکھوں میں بھی ایک چمک تھی، قبیلے کا وارث آنے والا تھا۔ خیمے کے اندر بالا خاتون کے لبوں پر درود تھا، ہاتھ مضبوطی سے دائی کے ہاتھوں میں۔ عثمان غازی خیمے کے باہر چکر لگا رہے تھے، ہر قدم میں ایک بے چینی، ایک دعا، ایک امید چھپی تھی۔ اچانک خیمے سے ننھے بچے کے رونے کی آواز گونجی۔ دائی نے مبارک دی۔ مبارک ہو عثمان بے، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ عثمان نے عاجزی سے سجدہ کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر چہرے پر وہ مسکراہٹ جس میں خدا کی شکر گزاری اور امت کی نئی امید دونوں زندہ تھی۔ اور اسی لمحے قبیلے کے بزرگ شیخ الدبالی تیز قدموں سے آئے۔ انہوں نے بچے کو اٹھایا، پیار سے دیکھا اور فرمایا، یہ بچہ فتوحات کا علم بردار ہوگا۔ یہ صرف قائی نہیں، یہ پوری امت کی امید ہوگا۔ اس کا نام اورحان ہوگا۔ سب نے یک زبان کہا، ماشاء اللہ۔ روحانی لمحہ، شیخ الدبالی نے بچے کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ چاند نے جیسے اپنی چاندنی اس ننھے جسم پر قربان کر دی۔ ہوا تھم گئی۔ شیخ کی آہستہ مگر مضبوط آواز گونجی، یا اللہ، اسے عدل کا امام بنا، زمین پر تیرے دین کی سربلندی کا علم بردار بنا۔ عثمان کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ جان گئے کہ یہ بچہ صرف ان کا بیٹا نہیں، تاریخ کا سپاہی ہے۔ آزمائش کی پہلی ہوا، جشن کی تیاری ہو رہی تھی کہ اچانک پہرے پر موجود ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا۔ عثمان بے، دشمن پہاڑی طرف دیکھا گیا ہے، ممکن ہے حملہ طے ہو چکا ہو۔ عثمان کی نظر فوراً خیمے کے دروازے پر پڑی۔ اب ان کی فکر قبیلے سے زیادہ ننھے وارث کی تھی۔ انہوں نے بلند آواز میں حکم دیا، پہرا بڑھاؤ، آج خوشی کی رات ہے، مگر دشمن خوشیاں برداشت نہیں کرتے۔ باپ بیٹے کی پہلی ملاقات۔ عثمان خیمے میں داخل ہوئے۔ بالا خاتون تھکی ہوئی تھی مگر خوشی سے روشن۔ انہوں نے اپنے بازو بڑھائے اور ننھے اورحان کو احتیاط سے عثمان کی گود میں رکھا۔ عثمان نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، چھوٹا سا معصوم چہرہ، مگر آنکھوں کے قریب جیسے طاقت کی لکیر موجود تھی، حالانکہ آنکھیں ابھی کھلی نہ تھیں۔ عثمان نے دھیرے سے کہا، میرے شیر، تو وہ جنگجو ہوگا جو اپنے دشمنوں کے دلوں پر لرزہ طاری کرے گا، مگر پہلے تو اللہ کا بندہ ہوگا۔ اور انہوں نے اپنے بیٹے کی پیشانی چوم لی۔ خواب کا پیغام۔ اس رات بالا خاتون کو نیند میں ایک خواب دکھائی دیا۔ وہ دیکھتی ہیں کہ ننھا اورحان گھوڑے پر سوار ہے، اس کے ہاتھ میں سبز پرچم ہے اور پرچم کی روشنی آسمان کو چھو رہی ہے۔ سامنے بیزنٹینی سپاہ کی دیواریں گر رہی ہیں اور ایک عظیم شہر کے دروازے اورحان کے قدموں میں کھول دیے جاتے ہیں۔ یکایک ایک نورانی شخصیت صدا دیتی ہے، یہ ہے تمہارا بیٹا، یہ فتوحات کا بادشاہ اورحان غازی ہوگا۔ اس کے قدموں کے نیچے سلطنتیں لرزیں گی، اس کی تلوار انصاف بانٹے گی، ظالم کا خون نہیں۔ بالا ڈر کر جاگتی ہیں، ان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا یہ خواب سچ ہوگا یا یہ صرف ماں کی محبت کی تصویر تھا؟ دشمن کا منصوبہ۔ ادھر دوسری طرف پہاڑیوں کے پیچھے تاریکی میں کچھ سائے حرکت کر رہے تھے۔ بیزنٹینی جاسوس آپس میں سرگوشی کر رہے تھے۔ قائیوں کے ہاں وارث پیدا ہوا ہے، اگر یہ بڑا ہوا ہمارا خاتمہ کرے گا، اسے ابھی ختم کرنا ہوگا۔ لیڈر نے مکروہ ہنسی ہنسی، جب تک ننھا ہے کمزور ہے، راتوں کی تاریکی دشمن کے لیے بہترین ساتھی ہوتی ہے۔ آج خون بہے گا مگر جھولے سے۔ انہوں نے آدھی رات کے حملے کی تیاری شروع کر دی۔ قائی قبیلے میں خوشی مگر فضا میں خطرہ۔ قبیلے والے مبارکباد دے رہے تھے، بچوں کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور سپاہیوں کے نعرے۔ ہر طرف زندگی تھی، مگر کچھ سپاہیوں کے دلوں میں بے چینی موجود تھی، انہیں جنگ کی بو آ رہی تھی۔ ارطغرل غازی کے زمانے کا ایک بوڑھا سپاہی ابراہیم الپ عثمان کے قریب آیا۔ بے، خوشی پر اللہ کا شکر، مگر مجھے دشمن کی سانسیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ آج پہرا چھوڑنا دشمن کو دعوت دینے کے برابر ہوگا۔ عثمان نے سخت لہجے میں کہا، جب تک میں زندہ ہوں، قائی قبیلے کی طرف اٹھنے والی ہر تلوار پہلے میرے سینے سے گزرے گی۔ اللہ اکبر! اور سپاہی دشمن کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ روحانی کیفیت۔ اذان کی صدا۔ فجر قریب تھی، اونچی پہاڑی پر مؤذن اذان دینے کھڑا ہوا۔ آواز فضا میں گونجی، اللہ اکبر! اسی لمحے اورحان نے اپنی ننھی مٹھی کھول لی اور ہلکی سی آواز میں رونے لگا، جیسے اذان کے ہر لفظ پر دل سے جواب دے رہا ہو۔ شیخ الدبالی مسکرا کر بولے، یہ بچہ اللہ کے نام کے ساتھ بیدار ہوا ہے، اس کا سفر ایمان کی روشنی سے شروع ہوا ہے۔ یہ نشان ہے کہ یہ دلوں کو فتح کرے گا پیش از اس کے کہ وہ شہر فتح کرے۔ عثمان کی آنکھوں میں عقیدت اتر گئی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے رب، اسے تیرے راستے کا سپاہی بنانا۔ پہلا خطرہ۔ فجر کی روشنی ابھی پھیلی ہی تھی کہ پہرے دار نے دور کچھ حرکت محسوس کی۔ کون ہے؟ ظاہر ہو جاؤ۔ کوئی جواب نہیں، مگر درختوں کے پیچھے چمکتی تلوار کی دھار نے سب کچھ واضح کر دیا۔ سپاہی نے فوراً نعرہ لگایا، حملہ! دشمن آ گیا! پوری بستی میں افراتفری پھیل گئی، خواتین بچوں کو خیموں میں چھپانے لگیں، سپاہی تلواروں کے ساتھ باہر دوڑ پڑے۔ عثمان غازی نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، پھر اپنے خیمے کی طرف جہاں ان کا نیا جنم لینے والا وارث تھا۔ دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے نعرہ لگایا، قائی سپاہیوں، آج ہر تلوار میرے بیٹے کے مستقبل کی حفاظت کرے گی، اللہ اکبر! اور سپاہی دشمن کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔
اورحان کا دنیا کا پہلا معرکہ، اورحان کا پہلا دن اور پہلی جنگ بھی۔ ابھی تو اس نے دنیا کو دیکھا بھی نہیں، مگر دنیا اس کے خون کی پیاسی ہو چکی تھی۔ بالا خاتون نے سیاہ چادر سے بچے کو ڈھانپا اور دل میں دعا کی، یا اللہ اسے اپنی امان میں رکھ۔ خیمے کے باہر جنگ کی آوازیں گونج رہی تھیں، تلواروں کی ٹکر، گھوڑوں کی دوڑ، سپاہیوں کے نعرے، اور اسی شور میں ختم ہوتا ہے۔ صبح کا اجالا ابھی پوری طرح پھیلا بھی نہ تھا کہ قائی قبیلے کی زمین پر جنگ کی گرج برس رہی تھی۔ دشمن آ چکا تھا اور اس بار ان کا نشانہ کوئی عام سپاہی نہیں، ننھا وارث اورحان۔ پہلی ٹکر، عثمان غازی کی للکار۔ عثمان غازی اپنے بہترین سپاہیوں کے ساتھ اگلے محاذ پر کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں صرف ایک چیز دہک رہی تھی، اپنے بیٹے، اپنی قوم، اپنے مشن کا تحفظ۔ دشمن کے لیڈر نے زہریلی آواز میں للکارا، ہم تمہارے مستقبل کو آج ہی ختم کرنے آئے ہیں، وارث اگر نہ رہا قوم خود ٹوٹ جائے گی۔ عثمان نے تلوار بلند کی، قائی تقدیر سے نہیں ڈرتی، ہم تقدیر لکھتے ہیں خون اور غیرت سے، اور وہ دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تیز وار، بجلی کی طرح قائی آلپوں کا پہلا دھاوا قہر کی طرح ٹوٹا، گھوڑوں کے کھروں کی گونج، تلواروں کی چمک، نعرہ تکبیر کی صدائیں، اللہ اکبر۔ عثمان نے ایک دشمن کی تلوار روک کر خود اس کے سینے میں وار داغا، دشمن زمین پر گر پڑا، مگر حملہ رکنے والا نہ تھا، ہر طرف سے چھپ کر وار ہو رہے تھے۔ خفیہ دشمن، سائے میں چھپا زہر۔ بیزنطینی جاسوس گروہ کے کچھ تیر انداز خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ جنگ جتنی بھی بھڑک جائے، اصل کامیابی اورحان کے خون میں ہے۔ ان کے لیڈر نے سرگوشی کی، آگ لگاؤ، ہڑبنگ میں بچہ کبھی نہیں بچ سکے گا۔ انہوں نے آگ کے تیروں پر کپڑا لپیٹا، تیل چھڑکا اور آگ بھڑکا دی۔ آگ کا حملہ، خیمہ نشانے پر۔ خیمہ جہاں بالا خاتون اور اورحان موجود تھے اچانک آگ کے شعلوں سے گرنے لگا۔ بالا خاتون نے بچے کو گود میں اٹھایا اور چیخیں، آگ دم توڑ جائے گی مگر میرا بچہ نہیں۔ وہ بدحواسی میں باہر دوڑتی ہیں مگر سامنے دشمن تلوار لیے کھڑا تھا، وہ رک گئیں، بچے کو سینے سے مزید چمٹا لیا۔ ترغت عالب، وفاداری کی ڈھال۔ اچانک ہوا کو چیرتی آواز آئی، اللہ اکبر۔ ترغت عالب نے دشمن کی گردن اڑا دی اور بالا خاتون کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ خاتون، آپ کا بچہ قائی کی جان ہے، جب تک ہم زندہ ہیں کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ بالا کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، خوف اور شکر دونوں کے، مگر جنگ کے بیچ چھپا ایک زہریلا تیر آسمان کا راستہ کاٹتا ہوا سیدھا بالا اور اورحان کی طرف آیا۔ ترغت نے دیکھ لیا، وہ آگے بڑھ کر تیر اپنے ڈھال پر لیا، مگر تیر کی طاقت نے انہیں پیچھے دھکیل دیا، ڈھال میں دراڑ پڑ گئی۔ اور بھی آ رہے ہیں، ترغت نے چیخ کر کہا۔ بالا نے بچے کو مضبوطی سے لپیٹا، یا اللہ حفاظت۔ پروانی لمحہ، درویش کی دعا۔ اسی وقت شیخ ادب علی خیمے سے نکلے، وہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور بلند آواز میں بولتے ہیں، اے خدائے برتر، یہ بچہ تیرا سپاہی ہے، اپنی رحمت کے بارود سے ہر اس تیر کو راکھ کر دے جو اس کی تقدیر کا راستہ روکنا چاہے۔ ہوا کی رفتار بدل گئی، دھواں اچانک مخالف سمت میں بہنے لگا، آگ کم ہونے لگی، نئے دشمنوں کے تیر زمین پر گرتے ہی بجھنے لگے۔ دشمن کے ایک سپاہی نے خوف سے کہا، یہ کیا جادو ہے؟ شیخ کی آنکھوں میں نور جگمگا رہا تھا، یہ اللہ کی مدد ہے، جادو نہیں۔ عثمان کی غضبناک وار، عثمان نے ایک ہی وار میں دشمن کے سردار کا ہیلن توڑ کر کندھے میں تلوار گاڑی۔ اے غیرت کے دشمن، قائی کے شیر کو دیکھ کر لرز جا۔ دشمن لیڈر کراتا ہوا پیچھے ہٹا، میں واپس آؤں گا اور اس نوزائیدہ کو خود قتل کروں گا۔ عثمان آگے بڑھا مگر دشمن دھوئے میں چھپ کر بھاگ نکلا۔ ننھا مجاہد، تقدیر کی پہلی جیت۔ بالا خاتون نے تھامے رکھا اورحان کو جیسے جان سے زیادہ عزیز ہو۔ اورحان نے پہلی بار اپنے ننھے ہاتھ ہلائے جیسے فضا میں نعرہ لگا رہا ہو، میں زندہ ہوں اور لڑوں گا۔ شیخ مسکرا کر بولے، یہ بچہ ابھی دنیا کو بتا رہا ہے کہ اس کی سانسیں اللہ کی مرضی سے چلتی ہیں، دشمن کے تیروں سے نہیں۔ جنگ ختم مگر خوف باقی۔ دشمن پیچھے ہٹ چکا تھا مگر قبیلے میں آگ کے دھوئیں نے محاذ کی قیمت دکھا دی، کئی زخمی، کچھ شہید اور سب کے چہروں پر اضطراب۔ عثمان نے بلند نظر سے کہا، آج تو دشمن نے وارث پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، کل پوری قوم پر وار ہوگا، ہمیں اور مضبوط ہونا ہوگا۔ ترغت نے جواب دیا، جب اورحان غازی بڑا ہوگا تو دشمن کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ بالا نے خاموشی سے اورحان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور دل میں بولا، اے میرے بیٹے، صبح کی پہلی دعا تو تھا اور تیری حفاظت کے لیے ہماری ہر رات جاگتی رہے گی۔ سروانی پیشن گوئی، شیخ ادب علی نے سب کو ایک جگہ جمع کیا۔ آج کے واقعے میں اللہ نے نشانیاں دکھا دی ہیں، یہ بچہ صرف قائی کا نہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقدیر ہے۔ ایک دن یہ لڑکا ایسی سلطنت قائم کرے گا جس کی دیواریں ایمان ہوگا اور بنیاد عدل۔ سب نے ایک ساتھ نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اور اسی نعرے کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ رات کی سیاہی دوبارہ قائی قلعے پر اتر رہی تھی، محاذ کی آگ بجھ چکی تھی مگر دلوں میں جنگ ابھی تک جل رہی تھی۔ دشمن شکست کھا کر بھاگ تو گیا تھا مگر ایک خوف سب کے اندر جڑ پکڑ چکا تھا، دشمن اندر ہی کہیں موجود ہے۔ سب جانتے تھے نوزائیدہ شہزادے کو مارنے کی خبر باہر سے نہیں پتہ چل سکتی تھی، خفیہ مشاورت، اندر کا دشمن۔ عثمان غازی اپنے قریبی آلپوں کے ساتھ ایک بند خیمے میں بیٹھے تھے، ان کی آواز میں سختی، غم اور غصہ ملا ہوا تھا۔ کسی نے دشمن کو بتایا کہ وارث کہاں ہے اور کب کمزور ہے۔ ترغت آلپ نے مٹھیاں بھینچی، سردار میرے کہنے پر یقین کریں، کوئی ہمیں بیچ رہا ہے۔ آلپ گوندوز آگے بڑھا، اجازت دیں سردار، ہم قبیلے کے ہر شخص پر نظر رکھیں گے، چاہے وہ خادم ہو یا کوئی سردار۔
عثمان نے تھکے مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، حق کی راہ میں شک کی گنجائش نہیں، مگر دشمن کا سر کاٹنے کے لیے اس کے چہرے کو پہچاننا ضروری ہے۔ اورحان کی آہٹ، زندگی کی روشنی۔ اسی سخت فضا میں خیمے سے اورحان کے رونے کی آواز آئی۔ عثمان کے چہرے پر پگھلا ہوا ستارہ سا اتر آیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اورحان کو گود میں لیا اور اتنی نرمی سے بولے، قائی کی امید، تو رو مت، تیرا دشمن جلد میرے پاؤں تلے ہوگا۔ بالا خاتون نے مسکرا کر پوچھا، کیا ہم اس کے استقبال کی تقریب رکھیں؟ عثمان نے کہا، ضرور، مگر دشمن کی آنکھوں میں دھور جھونک کر۔ تقریب ہوگی مگر نئے محافظوں کے ساتھ، نئی چال کے ساتھ۔ بالا نے بے حد فخر سے تسبیح تھامی، اس کی گود کا بچہ پوری قوم کا مستقبل تھا۔ شیخ ادیب علی، ایمان کی ضمانت۔ فجر کے بعد شیخ نے سب کو اپنے گرد جمع کیا۔ ان کی نظر اورحان پر پڑی تو فرمایا، یہ بچہ سلطان بنے گا، ایسا سلطان جس کے پیچھے صرف قائی نہیں، امت محمد کی دعائیں ہوں گی۔ انہوں نے اورحان کا ماتھا چوما اور کلمہ پڑھ کے پھونک ماری، پھر سب کی طرف دیکھ کر بولے، اے لوگو، آج تمہاری گود میں ایک چراغ رکھا گیا ہے، اگر تم نے اسے بچا لیا تو یہ چراغ پوری دنیا کو منور کر دے گا۔ سب کی روحیں کانپ اٹھی، ایمان کی آگ مزید بڑھ گئی۔ دشمن کا دوسرا وار اندھی گھڑی میں، رات کا سناٹا گہرا تھا اور فوج تھکی ہوئی، ایسے میں اندھیرے سے ڈھول اور گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ ایک جاسوس بھاگتا ہوا آیا، سردار، دشمن گھنے جنگل سے قلعے کی طرف بڑھ رہا ہے اور تعداد پہلے سے 2 گنی۔ عثمان نے بغیر لمحہ ضائع کی حکم دیا، ہر سپاہی تیار، آگ جلاؤ، قلعے کے دروازے بند کر دو۔ قبیلہ پھر ایک بار جنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ آسمان سرخ، جنگ کی ہولناکی، تیروں کی آگ تلے کی فصیل سے ٹکرا رہی تھی، آوازیں کان پھاڑ رہی تھیں، زمین خون سے بھیگ رہی تھی۔ ترغتال چیخا، آج اگر ہم کمزور پڑے تو دشمن وارث کو لے جائے گا۔ قائی سپاہی جان کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے، مگر دشمن بہت تیز تھے، ان کا ہدف ایک ہی تھا، اورحان۔ بالا خاتون، شیرنی کی جرت۔ اورحان کو محفوظ خیمے میں منتقل کیا گیا، جس کی حفاظت پر الجھان خاتون تعینات تھیں۔ بالا نے خنجر نکالا اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میرا بچہ جنت کی امانت ہے، اس کے پاس پہنچنے کے لیے دشمن کو پہلے میرا خون بہانا ہوگا۔ الجھان نے آگے بڑھ کر کہا، خاتون، اگر ایک وار بھی آپ تک پہنچا تو میں اپنی جان لے لوں گی، یہ خنجر پہلے میرے دل سے گزرے گا۔ اور دونوں شیرنیوں کے چہرے پر ایسا غرور تھا جو صرف سچی ماؤں کے نصیب ہوتا ہے۔ عثمان، آخری سانس تک جنگ۔ عثمان نے دشمن سردار کا راستہ روکا، وہ چلا کر بولا، آج میں صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں، اپنی سلطنت کے لیے لڑ رہا ہوں۔ وہ تلوار چلاتے جاتے تھے اور ہر وار کے ساتھ کہتے، یہ وار قائی کے مستقبل کے نام۔ دشمن دبنے لگا، مگر اچانک غداری، سب سے بڑا صدمہ۔ ایک قائی سپاہی عثمان کے پیچھے آیا اور چھپ کر تیر چلایا۔ عثمان نے آخری لمحے پر ڈھال رکھی، مگر دھچکا لگنے سے وہ گھٹنے ٹیک گئے۔ عثمان چیخے، تو ہی ہے غدار! سپاہی تیزی سے بھاگ گیا اور دشمن اس کے تحفظ میں آ گئے۔ پوری جنگ کا نقشہ یکدم الٹنے لگا۔ ایمان کی پکار، نجات کی روشنی۔ شیخ ادیب علی خیمے سے نکلے اور آسمان کی طرف انگلی بلند کی، اے اللہ، یہ تیری راہ کی جنگ ہے، ان غازیوں کی مدد فرما۔ ایک زوردار آندھی اٹھی، آگ دشمن کی طرف لپکی اور ان کے گھوڑے بدک کر بھاگنے لگے۔ دشمن انتشار میں آ گیا، قائی پھر اونچے ہوئے۔ انجام، دشمن فرار، منصوبہ باقی۔ دشمن بھاگ نکلا، قلعہ بچ گیا، اورحان محفوظ رہا، مگر عثمان نے بلند آواز میں اعلان کیا، جنگ ہم نے جیت لی، مگر غدار نے ہمیں ہرا دیا۔ میں سانس لے لوں گا، مگر اس غدار کو اپنے ہاتھوں مارے بغیر مر نہیں سکتا۔ قبیلے نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اور اس نعرے کے ساتھ ایک ختم ہوتی ہے، مگر جنگ کی نہیں، کھیل کی اصل شروعات یوں ہوتی ہے۔ اورحان کی حفاظت، غدار کی تلاش، پہلی سلطنت کے راستے کی تعمیر، دشمن کا انتقام۔